ایک بات یہاں اور معلوم ہوئی کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد یا لشکر کے لوگ سجدہ کرتے ہوتے تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ پھر تو بات یوں ہی ٹل جاتی کہ جیسے ہم سلیمان علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں دوسرے بھی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا حرج ہوا؟ بلکہ اصل تعلیم سلیمانی میں ہدہد نے تربیت پائی تھی کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا سرے سے حرام ہے۔ اب نقلی مسلمان اپنا حال خود سمجھ لیں۔ صحبت سلیمانی کا اثر ایک پرندہ ہدہد پر ایسا ہوا کہ معرفت ربانی کا چشمہ اس کی زبان سے ابلنے لگا، اور ایک عارف باللہ کے طرز پر دربار سلیمانی میں توحید کے پرزور داعی کی طرح ایک تقریر کر ڈالی۔ شاید ہدہد کے اندر یہ جذبہ بھی کام کر رہا ہو کہ سورج کو سجدہ کرتے ہوئے قوم سبا اور ملکہ سبا کو دیکھ کر غصے میں مغلوب ہو گیا ہو کہ میں ایک پرندہ کیا کر سکتا ہوں، مگر حضرت سلیمان فوراً ملک سبا پر چڑھائی کر کے سورج کی بندگی کو روک کر ایک اللہ کی بندگی کا نظام جاری فرما دیں تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ ہدہد کی اس تقریر میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آسمانوں اور زمین میں ہزاروں لاکھوں خزانے انسان کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان خزانوں کو انسانوں کے لیے ضرورت کے وقت بے نقاب کرتا ہے تاکہ آدمیت کی زمین پر زندگی میں اس کی نت نئی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ آج کی نئی دنیا میں پٹرول، یورینیم، پلاٹینیم اور مختلف گیس وغیرہ بھی اسی ضمن میں گنے جا سکتے ہیں۔ ہدہد کی تقریر کے اس حصے کو قرآن میں بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر یہاں سجدہ واجب کر دیا۔ یہ ایک چھوٹے سے پرندے کی فضیلت ہے جس نے توحید کے خلاف عمل دیکھ کر ایسی بے قراری کا اظہار کر کے حضرت سلیمان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ ملک سبا والوں کو طاقت کے زور سے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے روک دیا جائے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس کی تشریح حضرت مولانا فرماتے ہیں، اس آیت میں ایک لفظ ساق متشابہ ہے جس کے معنی اللہ تبارک و تعالی کے سوا کون جان سکتا ہے۔ عربی زبان میں ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ پنڈلی جو کہ انسانی جسم کا وزن اٹھانے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح قیامت میں اللہ کی تجلیات کے مرکز سے جب پردہ اٹھایا جائے گا اور مالک حقیقی کا جلوہ اور اس کی تجلی کا ظہور ہوگا تو سب کو سجدے کی دعوت دی جائے گی۔ اس وقت سچے دل سے صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے اہل ایمان بڑا مرتبہ پائیں گے کہ ان کو آج اپنے حقیقی مالک کی جلوہ فرمائی پر سجدے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ نہیں کرتے تھے یا غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، وہ لاکھ چاہنے کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ان کے گھٹنے کمر کی ہڈی سے پسلی ایسی جام ہو جائے گی اور بدن کے جوڑ ایسے سخت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گرنا جھکنا ان کے لیے ناممکن ہوگا، اور قیامت کے دن اس عزت اور شرف سے محروم ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی مؤمن اولاد کو عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو صرف اپنے لیے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساق کی تجلی کے دن راضی ہو کر ہمارا سجدہ قبول فرما لے۔ ہر کوئی جان لے کہ سجدہ اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب اہل ایمان کو منع فرمایا ہے۔ جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ اپنا انجام دیکھ لیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدہ بندے کے لیے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ کے قریب
نزدیکی حاصل کرنے کے لیے سجدے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔